السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج 8 مارچ ہے اور پاکستان میں دوپہر کا وقت. آج کی گپ شپ میں سب سے پہلے ایک اڑتی سی خبر ہے مریم صفدر سے متعلق. کچھ دنوں سے خوب تذکرہ ہو رہا ہے موصوفہ کے وزیر اعظم بننے کا، اور ویسے ہی ان کی خواہش بھی ہے، اور ایسی خواہش جو دن بدن شدت اختیار کرتی چلی جا رہی تھی. ہو سکتا ہے ان کے ابا کی بھی یہ خواہش ہو، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا کہ ایک انتہائی بے ضرر سا وزیر اعظم بننے کا موقع مل رہا تھا. بس صرف ڈنگ ٹپانا تھا، صرف گزارا کرنا تھا، جیسا کہ چچا محترم کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ میڈیا کے حوالے سے کچھ فریشنس آتی. ٹک ٹاک سے 2 قدم آگے یوٹیوب بھی، انسٹا بھی، اور بہت کچھ دیکھنے کو ملتا. لیکن خبر یہ ہے خواتین و حضرات کہ مریم صفدر کا نام بطور وزیر اعظم فی الحال کلیئر نہیں ہو پا رہا. اب ظاہر ہے کلیئر یہ وہیں سے ہوتا ہے جہاں سارے نام کلیئر ہوتے ہیں. اس صورتحال سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بہت ٹاپ سے پریشر ڈالا جائے، ریکمینڈ کیا جائے، کہا سنا جائے تو اس طرح کے کام کا ہو جانا یقینی ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، 1 سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے. بلکہ بلاول کی بدقسمتی دیکھیے کہ نیچے سے اس کے لیے گراؤنڈ کافی بنا دیا گیا، لیکن ٹاپ سے ریجیکشن آ گئی. ان دونوں کے بارے میں گزشتہ روز ہمارے ایک دوست نے ٹیکسٹ میسج کیا، بلاول ڈیجیکٹڈ، مریم ریجیکٹڈ. اب بلاول کی ڈیجیکشن جو ہے، اس کی مایوسی، اس کے دکھ اور اس کی ناراضی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. وہ اپنی شخصیت کے اندر وہ سب کچھ پیدا ہی نہیں کر پایا کہ جو فیصلہ کن قوتوں کو متاثر کر سکتا. شنید ہے کہ اس طرح کی جلی کٹی انہیں گھر سے بھی سننی پڑی کہ آپ کی شخصیت فی الحال اس منصب کے شان شان نہیں ہے. حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے، یہ غلط بیانی ہے کہ اگر شہباز شریف اس منصب کے لائق ہو سکتے ہیں تو پھر کسی بھی اور شخص کے وزیر اعظم بننے میں کوئی امر مانے ہونا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ڈیجیکشن کی فیز سے موصوف گزر رہے ہیں. تازہ ترین کے لیے آ جائیے مریم صفدر کی طرف. کل بھی انفارچونیٹلی ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز موصوفہ ہی سے کرنا پڑا، وہ جو کچھ ہاسپٹل میں ہوا. لیکن وہ ایک میڈیا ایکٹیویٹی تھی، اس کو آپ ٹک ٹاک کا ایک کلپ سمجھیں. اور اس طرح کی جتنی ایکسرسائز گزشتہ 1 سال میں آپ دیکھ چکے ہیں، اس کا 95% نیگیٹو مارکنگ کے زمرے میں آتا ہے. دس واز جسٹ another ایڈیشن. آج محترمہ کے حوالے سے جو خبر گرم ہے اس کا تذکرہ میں نے کر دیا. اب چلتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ میں ہمارے دوست احسن اقبال المشہور پروفیسر صاحب سنا کافی بیست ہوئے ہیں. اس کا مجھے افسوس ہوا، اور میں باقاعدہ ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہتا تھا کہ کم از کم مجھے ایک آدھ ٹیکسٹ میسج ضرور کر دینا چاہیے. لیکن جب میں نے ان کی گفتگو سنی، جب عمران خان سے متعلق انہوں نے انتہائی رقیق باتیں کی، انتہائی فضول باتیں کی، ان پر کرپشن کے الزام لگائے، تو میں نے محسوس کیا کہ اپنا افسوس اور ٹیکسٹ میسج ضائع کرنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے. اس پر میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ ایک تو یہ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، اور دوسرا اس میں خبریت نہیں ہے. خبریت وہاں ہوتی ہے جس میں کوئی نیا پن ہو. اب سرکاری عمال کا بست ہونا، خوار ہونا، اس میں خبریت کیا ہے؟ یہ تو روز کا کام ہے. خبریت وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھار ہو. اور عیسیٰ نقوی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. غالباً یہ عرب پروورب ہے، اور انہوں نے فٹ یہاں پہ کی. بہت لطف آیا سن کے کہ اگر قسمت خراب ہونا تو پھر اونٹ پر بیٹھے شخص کو بھی کتا کاٹ سکتا ہے. تو ابھی ہم اس کا لطف لے ہی رہے تھے کہ ایک اور صاحب نے پھپتی کسی. وہ یہ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل بست آپ اس دن ہوئے تھے بھائی جان جس دن آپ نے فارم 47 پر حلف اٹھایا تھا. اور واقعی بات درست ہے کہ اتنی اہم منسٹری آپ نے الیکشن ہارنے کے بعد حاصل کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب کافی دیر تک میں دونوں سچویشنز کو کمپیئر کرتا رہا، عمران خان کا دور اور دور حاضر. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ محض احسن اقبال ہی نہیں، یہ پوری کی پوری حکومت اس وقت اونٹ پر بیٹھی ہے، اور ہر جگہ پر یہ لوگ حسب توفیق
कुत्ते से कटवा बैठते हैं। पुरानी बातें जो आम तौर पर हमारी याददाश्त से महव हो चुकी होती हैं, फ्लैशबैक के तौर पर एक आध दफ़ा जब चलती हैं तो बड़ा लुत्फ आता है। याददाश्त की स्क्रीन पर कैलबरी फॉन्ट का तज़किरा भी उभरा और हंसने को दिल चाहा। फिर नवाज शरीफ का लंदन से वापस आना, और इस पर हंसने से ज़्यादा यकीन कीजिए रोने को दिल चाहा कि नवाज शरीफ इस उम्र में ऐसा अंजाम जिसमें जग हंसाई हो डिज़र्व नहीं करते थे। मैं ही ज़ाती तौर पे नहीं जानता, बहुत से और लोग भी इसका इल्म रखते हैं कि इलेक्शन वाली रात नवाज शरीफ हरगिज़ विक्ट्री स्पीच नहीं देना चाहते थे। ये विक्ट्री स्पीच बज़ोर शमशीर उनसे करवाई गई। आप देखिए, एक चार्टर्ड जहाज़ लेकर आना, सहाफ़ियों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज साथ बिठाना, दोस्तों से मशवरा करना कि खुरम दस्तगीर नू केड़ी वजारत दें तो फलाने नू केड़ी दें, और आकर फिर एक जाली से जलसे में कबूतर उड़ाना, फिर फुल पेज इश्तहार छपवाना। और यह भी एक नई बीमारी जो किसी भी हवाले से जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है कि इश्तहार को बगैर डिक्लेयर किए खबर के तौर पर छपा। ये तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में भी नहीं होता था, और आज सिक्का राइजुल वक्त है जब हर महकमे ने, हर शख्स ने, हर पार्टी ने यह देखा होगा कि फॉर्म 45 और 47 को गड़मड़ करके हुकूमत बनाई जा सकती है, तो फिर सब कुछ चल सकता है। मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है, वो जो वार्डरोब में खड़ा बंदा कहता है कि मैं थे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। काश मैं ये लतीफ़ा सुना सकता कि अगर दीगर बातों पर यकीन कर बैठी है कौम, तो फिर ये भी चल सो चल, इसमें ऐसी कौन सी बात है। हालांकि पेड कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ये कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म की खिलाफ वर्जी है। तो शर्म ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी को आई, ना एडवर्टाइज़र को, और ना मीडिया को। मैं चूँकि चीज़ें गिनवा रहा हूँ, इलेक्शन रिजल्ट देखिए। 78 साल तारीख में कभी ऐसा इलेक्शन देखा है आपने कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हो इस्टेब्लिशमेंट ने, और नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये क्रेडिट तो है इमरान खान का कि तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद उसने गज-वज के इलेक्शन जीता, लेकिन उसके क्रेडिट से कहीं बड़ा डिसक्रेडिट है उन लोगों के लिए जो इमरान को, उसकी पार्टी को, उसके उम्मीदवारों को हर सहूलत से महरूम करते चले आए। यहाँ पर उस बदबख्त जज का तज़किरा भी बनता है जिसने इस मुल्क को इतने बड़े घाव लगाए हैं, इतने बड़े डेंट डाले हैं कि ये ठीक होते होते शायद 2 सदियां लग जाएं। जी, फ़ायज़ ईसा का तज़किरा बनता ज़रूर है। ये हो नहीं सकता कि इस तरह की ज़िल्लत और ज़लालत डिस्कस हो रही हो और फ़ायज़ ईसा का तज़किरा ना हो। मुर्रिख की इससे बड़ी बददियानती और क्या होगी। खैर, इंतखाबात का नतीजा बिल्कुल डिफरेंट शक्ल में सामने आ गया। ख्वारी तो हो गई, लेकिन ज़िल्लत के मदार में ये तब दाखिल हुई जब 17 सीटों के साथ इन लोगों ने हुकूमत बना ली, और हर एतराज़ के जवाब में कहते हैं कर लो जो करना। इसी तरह के और बेशुमार वाक़यात। लम्स वाला वाक़या भी चंद दिन पहले हुआ है। ये अपनी नौइयत का इंतहाई संगीन, इंतहाई डिफरेंट वाक़या है, और इस पर मुझे अफसोस है ज़ाती तौर पे। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज ज़े भी पॉलिटिकल लोगों को देती है, गैर सियासी लोगों को इसमें इंडल्ज होने की ज़रूरत ही नहीं। ख़ास तौर पर जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस कदर चार्ज्ड हो, तो फिर वही कुछ होता है जो प्रोफेसर साहब के साथ ऑक्सफोर्ड हुआ। भाईजान, ऑक्सफोर्ड वाले तो बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। खाकसार अभी चंद माह पहले वहाँ से होके आया है, बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ा प्यार मिला वहाँ पे। बड़े बड़े टेढ़े क्वेश्चंस भी थे जिनका जवाब दिया, और थंडरस क्लैप्स भी मिली। उसकी वजह पता है क्या है? प्रोफेसर साहब, ये सब कुछ मन जाने बल्ला है, क्योंकि आप जो कुछ करें अल्लाह देख रहा होता है और उसी हिसाब से आपको नवाजता है। फिर एक और चीज़ देखिए, ओवरऑल मजमूई तौर पे कौम का मोराल गुज़श्ता 78 सालों में इस कदर लो, इस कदर नीचे और इस कदर पस्त नहीं था। जो कुछ हम आज देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, ये तो सकूत ढाका और उसके आफ्टरमैथ को पीछे छोड़ गया। मईशत जिस बर्बादी का शिकार है, जिस कदर तबाह हाल है, उसका क्रेडिट तो मुर्रिख हमेशा इसी हुकूमत को देगा, बल्कि इन्हीं लोगों को देगा, महज हुकूमत ही नहीं।
ساتھ ہی ساتھ حکومتی مشینری پہ غور کیجئے ذرا. جوڈیشری جن حالوں میں آپ کو نظر آتی ہے، کبھی ایسی تھی یا کوئی ایسا ملک دکھا دیں جہاں پر جوڈیشری آپ کو پاتال میں پہنچی نظر آئے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور یہ بھی اسی حکومت کا ترہ امتیاز ہے، بلکہ صرف حکومت کا ہی نہیں، ان سب کا ترہ امتیاز ہے. دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے بھی مولوی تمیز الدین کیس دیکھ رکھا ہے، جسٹس منیر بھگت رکھا ہے، اور بہت سارے کیسز میں ہم نے انصاف اور قانون کو مرڈر ہوتے دیکھ رکھا ہے. لیکن اس قدر تباہ حال، تھیٹریکلز محاورتاً کہتے ہیں کہ اس چیز میں تو لگتا ہے بم چل گیا ہے. میں سمجھتا ہوں نیوکلیئر بم چل گیا ہے. اس طرح کی جوڈیشری آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی، کسی ملک میں نظر ہی نہیں آتی. یہ واقعی نادر ہے. پھر ٹیررزم دیکھ لیجئے، دہشت گردی ہر دور میں ہم نے بھگتی ہے، دیکھی ہے. لیکن گزشتہ 78 سالوں میں جو صورتحال آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی. یعنی مشرق اور مغرب دونوں طرف آپ کا بارڈر سلگ رہا ہے. کسی بھی وقت کوئی ایونچویلٹی ہو سکتی ہے، کوئی سانحہ ہو سکتا ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. یہ ایوارڈ بھی پروفیسر صاحب آپ ہی کے حصے میں آیا ہے، آپ ہی کی حکومت کی اچیومنٹ ہے یہ. اور تو اور کرکٹ کا حشر آپ نے کیا کر دیا، ہاکی کا کیا حشر ہوا ہے. ہاکی کچھ بہتر ہو رہی تھی، کچھ تازہ دم تصویریں، شکلیں نظر آنے لگی تھی. ہاکی 5 کی بات ہونے لگی تھی، وہ بھی ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے. کبھی اس پہ غور نہیں کیا آپ نے. یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے. پھر بہت سارے نمونے، نابغہ روزگار ہستیاں، ذرا ان پہ تو غور کریں. یہ محسن نقوی صاحب کیا پہلے تھے کبھی؟ وہ چائنا نے ابھی تک قصور معاف نہیں کیا. وہ جس فنکشن میں گھس گئے تھے، کہتے ہیں ایسے اتفاق سے چلے گئے تھے. بھائی کمال ہے، اتنی اہم پوزیشن آپ نے سنبھال رکھی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. جو ولسن کے پاس گئے آپ خیر سگالی کے لیے، وہ اس دن سے پکڑا ہی نہیں دے رہا. لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے، رہی صحیح کسر کرکٹ نے نکال دی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضور کہ ان تمام متعلقہ امور کے ہیڈ آپ ہی ہیں. اور 26 نومبر آلسو ہیپنڈ آن یور واچ. بڑے بڑے عجیب و غریب بلکہ عجیب الخلقت افسران ہو گزرے ہیں گزشتہ 78 سالہ تاریخ میں، لیکن 2 لوگ، یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ بھی جناب احسن اقبال صاحب آپ ہی کی حکومت کا ترہ امتیاز ہے. ایک ہے فائز عیسیٰ اور دوسرا ہے سکندر سلطان راجہ. یہ بھی یاد رکھے جائیں گے، ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. آپ کی حکومت کو امورٹلائز کرنے کے لیے یہی 2 ہستیاں کافی ہیں. آپ مزید حماقتیں نہ بھی کریں نا تو یہ 2 ہی کافی ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ عمران خان میں ایسا کیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اللہ نے اس کی لاٹریاں نکال دی. یہ ابھی نندن والی کوئی چھوٹی بات تھی، یہ بہت بڑا ریوارڈ تھا، بہت بڑی ٹرافی تھی. بخدا یہ ورلڈ کپ 92 سے بھی بڑی ٹرافی تھی، اللہ نے اسی کی قسمت میں لکھی تھی. کووڈ-19 بظاہر ایک بہت بڑی ذلت تھی، بہت بڑی بدقسمتی تھی، لیکن آپ دیکھ لیجئے عمران کے لیے وہ خوشی کا پیام لے کر آئی. ایک تو جو سازش پنپ رہی تھی وہ وہاں پہ باجوہ صاحب کے ہاں، چھوٹے باجوہ نہیں بڑے باجوہ صاحب کے ہاں پہ، وہ تھوڑی دیر کے لیے تھم گئی. دوسرا، کپتان کو کپتانی کرنے کا اللہ نے موقع فراہم کیا، اور جو اوقات کار اس نے وضع کیے تھے، جو ریسیپی اس نے اس کے ریسکیو کے لیے کی تھی، وہ مور اور لیس اسی میچ جیسی تھی. خواتین حضرات، آپ کو شاید یاد نہ ہو، تھوڑا سا تردد کیجئے، کسی بچے سے کہیں وہ آپ کو نکال دے. یہ ٹین ایجرز کا کام ہے، ایک لمحے میں نکال دیں گے. ایک میچ میں عمران خان ہار رہا تھا، اس نے سارے فیلڈر سلپ میں کھڑے کر دیے، اسی دہشت نے میچ جتا دیا تھا اس کا. کووڈ-19 میں بھی دنیا کے 3 بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز میں سے ایک پاکستان تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، بین الاقوامی اعداد و شمار کہہ رہے ہیں. معیشت دیکھ لیجئے، تمام تر نامساعد حالات کے باوجود 6.1 بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ تھی شرح نمو آپ کی. وہ جی ڈی پی جس کو یہ ترس رہے ہیں، یہ مانگت اعظم جو ہے نا، وہ اس نے بڑے آرام سے اٹین کر لی تھی. اور کووڈ-19 اس لیے بھی اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا کہ اس کو کم از کم 3.5 سال پرفارم کرنے کا موقع ملا.
ورنہ یہ ساری چیزیں بیچ میں رہ جاتی، صحت کارڈ بھی بیچ میں رہ جاتا، پناہ گاہ بھی بیچ میں رہ جاتی، کامیاب نوجوان کا تذکرہ بھی نہ ہوتا، ایکسپورٹ کے معاملات بھی وہیں کے وہیں رہ جاتے، یہ بلین ٹری سونامی کا بھی تذکرہ نہ ہوتا کبھی، یہ سب چیزیں بیچ میں رہ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کو آپ نے ڈپوز کیا، جب وہ اپنی 2 ڈائریاں اٹھا کر باہر نکلا اور اس نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا، اس پر قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دیکھیے کیسے شاندار ٹائم پہ اس نے ترکی میں ہونے والے ایک ڈرامے کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کے، ڈب کروا کے ایسی کنورژن دی، پبلک پلس پہ اس کا ہاتھ تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا الیکٹوریٹ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے فیوچر ووٹرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، آپ لاکھ کوشش کے باوجود لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکے، وہ آج بھی بہت سے دلوں پر ارطغرل کی طرح راج کرتا ہے، اور اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ارطغرل کیا تھا؟ ایک بہادر لیڈر، اور عمران خان کیا ہے؟ آپ جو مرضی کہیں اسے، آپ اسے قادر ٹرسٹ چھوڑ کے کسی اور چیز میں بھی جتنا مرضی ذلیل و رسوا کر لیں۔ آپ کی تقریر نے، احسن اقبال صاحب، کیا وہاں پر پبلک اوپینین چینج کر دی؟ ایڈے تسی مارک اینٹنی، کم از کم یہی نہ کرتے، کوئی آپ کا بھرم رہ جاتا، کوئی پڑھے لکھوں والی بات کرتے، کوئی پازیٹیو نوٹ پہ بات کرتے۔ دیکھیں آپ کے وزراء ترلے کرتے رہے ہیں کہ کوئی تیسرے درجے کا ہی افسر مل جائے واشنگٹن ڈی سی میں، نیو یارک میں، جس کے چرن چھو لیں، جس سے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا مل جائے، اور اس کو بیٹھے بٹھائے اللہ نے یو این میں کیا تقریر عطا کی؟ اسلاموفوبیا کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ اس نے ادا کیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ینگسٹرز بھول جائیں گے اسے؟ پھر دیکھیے ایک اور چیز، ٹرمپ بھلے سے کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، اس پر کتنا ہی پریشر کیوں نہ ہو، یہاں سے دل سے وہ آج بھی عمران خان کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات عنقریب عیاں ہوگی آپ پہ۔ آپ دیکھ لیجئے گا، کسی کو سپورٹ کرنے کے یاد رکھیے گا، اگر 100 طریقے ہیں نا تو ڈونلڈ ٹرمپ 1000 طریقے جانتا ہے۔ پوٹن کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ عمران خان کے ناکردہ گناہوں میں سے ایک ماسکو کا دورہ بھی تھا۔ کیا پوٹن بھول گیا یہ بات؟ ابھی چند ماہ پہلے پاکستان میں تعینات رشین سفیر نے ایک دلچسپ ٹویٹ کیا تھا، ذرا اسے نکالیں اور پڑھیں، دیکھیں وہ ترجمانی کرتا ہے ماسکو کی۔ ماسکو اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا، آج بھی یہی سوچ رہا ہے، اور دیکھیے اللہ نے آپ لوگوں کو کہاں کھڑا کر دیا۔ آپ ٹویٹیں ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں، ہائے یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، اور وہ بڈھی بدروح جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا ڈیفینیٹلی جیتے گا، ڈیپ سٹیٹ اتنی اپاہج ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ اس قدر لاغر ہے کہ اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہ جتا سکے۔ یہ دیکھیں وہاں پہ بھی گودی میڈیا، کیسا بھیانک گودی میڈیا ہے، یہ 19-20 کی ریس دکھاتے تھے، 20 کاملا ہیرس کو بتاتے تھے۔ آفرین ہے فاکس نیوز، میں کبھی اس کے حق میں نہیں رہا، جو سروے ریزلٹس اس نے بتائے، من ریزلٹ ویسا ہی، بلکہ اس سے 4 ہاتھ آگے ہی آیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایسے بیٹھے بٹھائے مل گیا، یہ من جانب اللہ ہے۔ غور کریں پروفیسر صاحب، آپ رو رہے ہیں آکسفورڈ کی بے عزتی پہ، اور یہ تو کوئی بے عزتی نہیں ہے، کیونکہ یہ روٹین ہے۔